مسور بن مخرمہ کی روایت ہے کہ صدقات کے کچھ اونٹ حضرت عثمان کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں خاندان حکم کے کسی افراد کو بخشش میں دینے کا حکم صادر کیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث کو بلوایا اور ان کے ذریعے حضرت عبد الرحمن نے ان اونٹوں کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرا دیا، جبکہ حضرت عثمان گھر میں موجود تھے۔ عثمان بن شرید کی روایت ہے کہ حضرت عثمان جبلہ بن عمرو سعدی کے پاس سے گزرے۔ وہ شخص اپنے گھر کے صحن میں تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ کہنے لگا، اے بے وقوف بڈھے، بخدا میں تجھے قتل کر دوں گا اور تمہیں ذلت کے ساتھ رسوا کر کے تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ دوسری مرتبہ وہ آیا تو حضرت عثمان ممبر پر تھے۔ اس نے آپ کو وہاں سے اتار دیا۔ عامر بن سعد کی روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کے ساتھ بد کلامی کی وہ جبلہ بن عمرو سعدی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان اس کے پاس سے گزرے تو حضرت عثمان نے سلام کیا۔ لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس وقت جبلہ کہنے لگا، تم اس شخص کے سلام کا جواب کیوں دیتے ہو جس نے ایسی باتیں کی ہیں؟ پھر وہ حضرت عثمان سے مخاطب ہو کر بولا، بخدا میں یہ رسی تمہاری گردن میں ڈال دوں گا ورنہ تم اسے اپنے ان رازداروں کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میرے کون سے رازدار دوست ہیں؟ میں تو اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں۔ وہ بولا، تم نے مروان کا انتخاب کیا، معاویہ کو پسند کیا، عبداللہ بن عامر بن قریظ کو ترجیح دی اور عبداللہ بن سعد کا انتخاب کیا۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے خون بہانے کے لیے وحی نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خون معاف کیا تھا۔ اس کے بعد لوگ حضرت عثمان کے ساتھ گستاخیاں کرنے لگے اور دلیر ہو گئے۔ موسیٰ بن عقبہ الوجیہ کی روایت کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ایک دن تقریر کی تو عمرو بن عاص نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے کئی ناخوشگوار باتیں کی ہیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کر اس کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ توبہ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ کریں گے۔ اس پر حضرت عثمان نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور اس پر اس دن بہت سے لوگ رونے لگے۔ اس کے چند دنوں بعد جب حضرت عثمان نے خطبہ دیا، جہجہ غفاری کھڑا ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا، اے عثمان، ہم یہ بوڑھا اونٹ لائے ہیں، اس پر عبا پڑی ہوئی ہے۔ آپ اتریں تو ہم آپ کو عبا پہنا کر اس اونٹ پر سوار کرائیں گے اور پھر آپ کو جبل وغان میں پھینک دیں گے۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا، اللہ تجھے تباہ کرے اور اس کو بھی جو تو لایا ہے۔ اس نے یہ باتیں سب لوگوں کے سامنے کہی تھیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے حامی اور بنو امیہ کے افراد آپ کو گھر لے گئے۔ عبداللہ بن حاتب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت عثمان اس عصائے نبوی کے سہارے خطبہ دے رہے تھے جسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر استعمال کرتے تھے۔ اس وقت جعجع بولا، اے بے وقوف، اس ممبر سے اتر جاؤ۔ اس کے بعد اس نے عصائے نبی کو پکڑ کر اپنے گھٹنے سے توڑ ڈالا۔ حضرت عثمان ممبر سے اترے اور لوگ انہیں گھر لے گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ عصائے نبی کو جوڑ دیا جائے۔ اس واقعے کے بعد آپ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ گھر سے نکلے تھے کہ محاصرہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ نافع کی روایت ہے کہ جعجع غفاری نے اس عصا کو جو حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا لے کر اپنے گھٹنے کے زور سے توڑ دیا۔ اسی وقت وہ عقلہ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ محمد بن اسحاق اپنے چچا عبد الرحمن یسار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت عثمان کے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے صحابہ اکرام کے نام اس قسم کے خطوط لکھے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو اور محمد کے دین اور مذہب کو غالب کرنا چاہتے ہو، مگر تمہارے پیچھے دین محمدی تباہ و متروک ہو گیا ہے، تم آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اصلاح کرو۔ چنانچہ لوگ ہر طرف سے آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مصر کے لوگ واپس جانے لگے اور یہ خیال کیا کہ حضرت عثمان نے توبہ کر لی ہے، اس وقت حضرت عثمان نے مصر کے عامل عبداللہ بن سعد کے نام ان لوگوں کے بارے میں جو مصر میں آپ کے سخت مخالف تھے یہ خط لکھے، تم فلاں اور فلاں لوگوں کو جب وہ تمہارے پاس آئیں گردن مار دو اور فلاں فلاں کو اس قسم کی سزا دو۔ ان لوگوں میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اور کچھ تابعین میں سے تھے۔ اس خط کا قاصد ابو العور بن سفیان سلمی تھا جسے عثمان نے اپنے اونٹ پر بھیجا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مصر پہنچ جائیں۔ یہ خط جو بیان کیا گیا ہے اس کی تحریر جعلی تھی۔ ابو العور راستے میں ان لوگوں کو مل گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں مصر جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ قبیلہ اخوان کا ایک شامی شخص بھی تھا۔ جب ان باغیوں نے اسے حضرت عثمان کے اونٹ پر دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی خط ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کس کام کے لیے بھیجے گئے ہو؟ وہ بولا مجھے کوئی علم نہیں۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ نہ تمہارے پاس کوئی خط ہے اور نہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو۔
اس کی وجہ سے تمہارا معاملہ مشکوک معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تلاشی لی اور ایک خشک تھیلی میں خط مل گیا۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اس خط میں بعض لوگوں کے قتل کرنے اور بعض کو جانی اور مالی سزا دینے کا حکم صادر تھا۔ اس پر یہ سب لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ جب ان لوگوں کے واپس آنے کی خبر مشہور ہوئی تو تمام علاقوں کے لوگ واپس آنے لگے اور اہل مدینہ میں ہلچل پیدا ہوگی۔ محمد بن صائب کلبی بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر واپس اس لیے آئے کہ انہیں حضرت عثمان کے اونٹ پر ان کا ایک غلام ملا جو امیر مصر کے پاس خط لے کر جا رہا تھا تاکہ بعض لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور کچھ لوگوں کو اصولی دے دی جائے۔ جب یہ لوگ حضرت عثمان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ غلام میرے علم کے بغیر چلا گیا تھا۔ وہ بولے یہ آپ کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسے میرے علم کے بغیر میرے گھر سے لے گیا تھا۔ وہ بولے یہ آپ کی مہر ہے۔ آپ نے فرمایا کسی دوسرے نے اس کی مہر لگا دی ہوگی۔ جب حضرت عثمان نے یہ حالات دیکھے کہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو انہوں نے امیر معاویہ کو شام میں یہ خط لکھ کر بھیجا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد واضح ہو کہ اہل مدینہ نافرمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے فرما برداری چھوڑ دی ہے اور بیعت توڑ دی ہے، اس لیے آپ اپنی طرف سے شام کی جنگی سپاہی تیز رفتار سواریوں پر جلدی بھیجیں۔ جب امیر معاویہ کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ حالات کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی مخالفت کے اعلانیہ اظہار کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں ان کے اجتماع کا علم ہو چکا تھا۔ جب حضرت عثمان نے ان کی مدد میں تاخیر محسوس کی تو انہوں نے یزید بن اسد بن قریظ اور دوسرے اہل شام کے نام خطوط تحریر کیے جن میں ان سے امداد طلب کی گئی تھی اور اپنے حقوق جتائے گئے تھے۔ نیز یہ بھی تحریر کیا گیا تھا کہ اللہ بزرگ و برتر نے خلفاء کی اطاعت اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عثمان نے یہ تحریر کیا تھا کہ سب ان کی مدد کے لیے نہ آئیں بلکہ کچھ دستے آ جائیں۔ حضرت عثمان نے یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اہل شام پر ان کے بڑے احسانات ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ آخر میں یہ تحریر تھا: اگر تم کچھ امدادی فوج بھیج سکتے ہو تو بہت جلد بھیجی جائے، کیونکہ یہ لوگ میرا جلد خاتمہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کا یہ خط اہل شام کے سامنے پڑھا گیا تو یزید بن اسد بن قریظ بجلی کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کا تذکرہ کیا۔ ان کے عظیم حقوق کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی امداد پر آمادہ کیا اور حکم دیا کہ وہ ان کی امداد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان کی امداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان نے عبداللہ بن عامر کو بھی تحریر فرمایا کہ وہ اہل شام کے نام ان کے خط کی ایک نقل اہل بصرہ تک پہنچا دیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عامر نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے حضرت عثمان کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد بصرہ کے خطیب اشخاص کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان کی امداد پر لوگوں کو تیار کرنے لگے۔ ان خطبہ میں مجاشع بن مسعود بھی تھے جو ان دونوں بصرہ کے قبیلہ قیس کے سردار تھے اور سب سے پہلے انہوں نے تقریر کی۔ ان کے علاوہ قیس بن حیثم سلمہ بھی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو حضرت عثمان کی امداد پر تیار کرتے رہے۔ چنانچہ لوگ بہت جلد مدد کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے عبداللہ بن عامر نے مجاشع بن مسعود کو سردار مقرر کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ ربضہ پہنچے اور ان کا ہراول دستہ مدینے کے قریب سرار کے مقام پر پہنچا تو انہیں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر نے سکیہ یا ذو خشب کے مقام سے حضرت عثمان کو ایک خط لکھا اور ان کا ایک آدمی اس خط کو لے کر حضرت عثمان کے پاس پہنچا، مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسے گھر سے نکلوا دیا۔ اہل مصر جو حضرت عثمان کی طرف روانہ ہوئے تھے کل تعداد میں 600 تھے اور 4 دستوں میں تقسیم تھے۔ ان کے 4 سردار تھے اور ہر سردار کے پاس ایک علیحدہ علم تھا۔ ان کے مشترکہ قیادت عمر بن بدیل بن ورقہ خزاعی کے سپرد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ نیز عبد الرحمن بن عدیس بھی ان کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو جو خط لکھا اس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد واضح ہو کہ اللہ کسی قوم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں، اس لیے آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ کے پاس دنیا ہے، اس کے ذریعے آپ آخرت کی تکمیل کریں اور اپنے آخرت کے حصے کو مشکوک نہ بنائیں، ورنہ دنیا بھی آپ کے لیے خوشگوار نہیں رہے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور اسی کے لیے ہم رضامند ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس وقت تک اپنے کندھوں سے تلواریں بے نیام نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے سامنے صاف اور واضح طریقے سے توبہ نامہ نہیں آئے گا، کھلم کھلا گمراہی کا علم نہیں ہوگا۔
ہم آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں اور یہی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہماری معذرت قبول کرنے والا ہے۔ والسلام۔ اہل مدینہ نے بھی حضرت عثمان کو خط لکھا جس میں انہیں توبہ کرنے کی دعوت کی گئی تھی۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ وہ انہیں اللہ کا حق جو ان کے ذمہ تھا عطا کریں۔ جب حضرت عثمان کو قتل کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے اپنے خیر خواہوں اور گھر والوں سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا، ان لوگوں نے وہ کیا جو تم دیکھ رہے ہو، اب اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان سب نے یہ مشورہ دیا کہ وہ حضرت علی کو بلوائیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ انہیں واپس بھجوا دیں اور وہ ان کا مطالبہ پورا کر دیں۔ اس طرح مدت بڑھ جائے گی اور پھر امداد آ جائے گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ لوگ ٹال مٹول قبول نہیں کریں گے، وہ مجھ سے معاہدہ کریں گے۔ جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو مجھے سے ایسی باتیں سرزد ہو گئی تھیں، اس لیے میں اب جو وعدہ کروں گا اس کی وفا پر وہ اصرار کریں گے۔ مروان نے کہا، اے امیر المومنین، انہیں قریب رکھنا تاکہ آپ طاقتور ہو جائیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قریب رہ کر آپ کا مقابلہ کریں۔ آپ ان کا مطالبہ مان لیں اور جب تک کہ وہ آپ کا مقابلہ کریں ان کے ساتھ ٹال مٹول کرتے رہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے، اس لیے ان کے معاہدے کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ حضرت علی کو بلا بھیجیں۔ چنانچہ انہیں آپ نے بلایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، آپ نے ان لوگوں کی باتیں دیکھ لی اور میری باتیں بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب مجھے ان سے قتل کا خطرہ ہے، اس لیے آپ انہیں میرے پاس واپس بھیج دیں۔ میں ان کی تمام شکایات دور کر دوں گا اور اپنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے ان کے مطالبات پورے کروں گا، خواہ اس میں میری جان کا نقصان کیوں نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، عوام اس بات کو ترجیح دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کریں بجائے اس کے کہ وہ آپ کو قتل کریں۔ میرے خیال میں یہ لوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہو گئے جب تک آپ ان کے مطالبات کو نہ مانیں۔ جب یہ لوگ پہلی دفعہ آئے تھے تو اس وقت میں نے ان سے پختہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ان تمام باتوں سے رجوع کریں گے جو انہیں ناپسند ہیں۔ اس طرح میں نے انہیں آپ کے پاس سے لوٹا دیا تھا، مگر آپ نے ان میں سے کوئی بات پوری نہیں کی۔ اس لیے آپ اس مرتبہ بھی فریب میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ مجھے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آپ انہیں اس بات کا یقین دلا دیں، بخدا میں ایفائے عہد کروں گا۔ اس پر حضرت علی نے ان لوگوں کے پاس گئے اور فرمایا، اے لوگو، تم نے حقوق کا مطالبہ کیا تھا، وہ پورے کیے جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان نے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے تمہارے ساتھ انصاف کریں گے اور جو باتیں تمہیں ناپسند ہیں انہیں چھوڑ دیں گے۔ اس پر وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم نے یہ بات مان لی ہے، مگر آپ ان سے پختہ وعدہ کرا کر لائیے، کیونکہ عملی اقدام کے بغیر محض باتوں سے ہم خوش نہیں ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تمہاری بات منوا کر لاؤں گا۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آپ میرے اور ان کے درمیان ایک مدت مقرر کر لیں جس میں مجھے مہلت مل سکے کہ میں ایک دن کے اندر ان کی شکایات دور نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو لوگ مدینہ میں موجود ہیں ان کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی جا سکتی، اور جو موجود نہیں ہیں ان کے لیے مدت اس وقت تک ہے جب آپ کا حکم ان کے پاس پہنچ جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ بات واضح ہے، تاہم مجھے مدینہ والوں کے لیے 3 دن کی مہلت ملنی چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، بہت اچھا۔ پھر حضرت علی ان کے پاس گیا اور انہیں اطلاع دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے ایک معاہدہ لکھوایا کہ وہ 3 دن کے اندر ہر شکایت کو دور کریں گے اور جو حاکم ان کو ناپسند ہے انہیں معزول کر دیں گے۔ پھر اس معاہدے کو لکھوانے میں زیادہ سختی کی گئی اور سخت عہد و پیمان لیے گئے، اور اس پر معزز مہاجرین اور انصار کو گواہ مقرر کیا گیا۔ مسلمان مقابلے سے باز آئے اور لوٹ گئے تاکہ وہ اپنے معاہدے کو پورا کر سکیں۔ حضرت عثمان نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور ہتھیار فراہم کرنے لگے۔ انہوں نے خمس مال غنیمت کے غلاموں کی ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ 3 دن گزر گئے تو وہی حالت برقرار رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی کوئی شکایت دور نہیں کی گئی اور نہ کسی حاکم کو معزول کیا گیا۔ اس پر لوگ بھڑک اٹھے اور عمر بن حزم انصاری مصریوں کے پاس آیا جو ذو خشب کے مقام پر مقیم تھے، اور اس کی اطلاع دی۔ پھر وہ ان کے ساتھ مدینہ آیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو یہ پیغام بھیجا، کیا ہمارے ساتھ آپ کا یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنے تمام کاموں سے توبہ کریں گے اور ہماری شکایتوں کو دور کریں گے؟ اس پر آپ نے عہد و پیمان کیے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، ہاں، میں اس عہد پر قائم ہوں۔
इस पर उन्होंने कहा, फिर इस ख़त का क्या मतलब है जो हमने आपके कासिद के पास से हासिल किया है और जिसे आपने अपने हाकिम के नाम लिखा है? इस ख़त का पहले ज़िक्र किया जा चुका है। हज़रत उस्मान ने फरमाया, ना मैंने ये ख़त लिखा और ना मुझे इसका इल्म है। वो बोले, आपका कासिद आपके ऊँट पर था और आपका कातिब का वो ख़त था और इस पर आपकी मोहर थी। आपने फरमाया, वो ऊँट चोरी का था। किताबत में मुशाहबत हो सकती है और मोहर किसी दूसरे ने लगा दी होगी। वो बोले, गो हम आपको मुल्ज़िम गर्दाते हैं, ताहम उजलत में काम नहीं किया जाएगा। आप अपने बुरे हुकाम को मज़ूल करें और हम पर हुकाम मुकर्रर कर दें जो हमारी जान और माल के दर पे ना हों। नेज़ आप हमारी शिकायत दूर करें। हज़रत उस्मान ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हुक्काम का तकर्रुर करूं और तुम्हारे मुखालिफ हुक्काम को माज़ूल कर दूं तो मेरी हैसियत बाकी नहीं रहेगी। इस वक्त हुकूमत के तमाम इख्तियारात तुम्हें हासिल होंगे। वो बोले, बाखुदा आपको ये ज़रूर करना होगा, वरना आपको माज़ूल कर दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। आप अपने मामले पर अच्छी तरह गौर कर लें। हज़रत उस्मान ने इनकार कर दिया और फरमाया, मैं इस कमीज़ को जो अल्लाह ने पहनाई है नहीं उतारूँगा। इसके बाद उन लोगों ने 40 रात तक इनका मुहासरा किया। इस अरसे में हज़रत तलहा इन लोगों को नमाज़ पढ़ाते रहे। वसाब जो हज़रत उमर के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, जिनकी गर्दन पर हज़रत उस्मान की शहादत के वक्त नेज़े के ज़ख्मों के 2 निशान थे, बयान करते हैं, मुझे हज़रत उस्मान ने अश्तर को बुलाने के लिए भेजा। चुनांचा मैं अश्तर को बुला लाया। इस वक्त एक तकिया अमीरुल मोमिनीन के लिए लाया गया और दूसरा तकिया अश्तर के लिए लाया गया। हज़रत उस्मान ने फरमाया, ऐ अश्तर, लोग मुझसे क्या चाहते हैं? वो बोले, 3 चीज़ों में से एक के तलबगार हैं। आपने फरमाया, वो क्या है? वो बोला, ये लोग चाहते हैं कि या तो आप खिलाफत से अलहदा हो जाएं और कह दें कि ये तुम्हारा मामला है, तुम जिसको चाहो इंतखाब कर लो, या खुद आप अपना कसास कर लें। अगर आपको इन दोनों बातों में से किसी एक से इनकार है तो ये लोग आपको कत्ल कर देंगे। आपने पूछा, क्या इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है? उसने जवाब दिया, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। हज़रत उस्मान ने फरमाया, जहाँ तक खिलाफत से दस्तबरदारी का ताल्लुक़ है तो मैं इस कमीज़ को नहीं उतार सकता जो अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर ने मुझे पहनाई है। फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस हालत में छोड़ दूँगा कि वे एक दूसरे पर जुल्म व सितम करेंगे। खुदा की कसम, मुझे ये बात ज़्यादा पसंद है कि मैं आगे बढ़ूँ ताकि तुम मेरी गर्दन मार दो, निस्बतन इसके कि वो कमीज़ उतार दूँ जो अल्लाह ने मुझे पहनाई है। जहाँ तक अपनी ज़ात से किसास लेने का ताल्लुक़ है तो बाखुदा मुझे इस बात का इल्म है कि मेरे पेश रो दोनों साथी सज़ा देते थे। तीसरी बात यह है कि तुम मुझे कत्ल करोगे। अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो बाखुदा मेरे बाद तुम में इत्तेहाद कायम नहीं होगा और कभी तुम मुत्तहिद और इकट्ठे होकर नमाज नहीं पढ़ सकोगे और ना मेरे बाद तुम मुत्तहिद होकर दुश्मन से जंग कर सकोगे। इसके बाद अश्तर उठकर खड़ा हुआ और चला गया। हज़रत उस्मान ने फरमाया, जहाँ तक खिलाफत से दस्तबरदार होने का ताल्लुक़ है तो अगर तुम मुझे सूली पर चढ़ा दोगे तो ये बात मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि मैं अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर के काम और उसकी खिलाफत से दस्तबरदार हो जाऊँ। दूसरी बात तुमने ये कही है कि तुम इन लोगों से जंग करोगे जो मेरे लिए जंग करेंगे, तो मैं किसी को तुमसे जंग करने का हुक्म नहीं दूंगा। जो मेरी खातिर जंग करेगा वो मेरे हुक्म के बगैर जंग करेगा। अगर मैं तुमसे जंग करना चाहता तो मैं हुकाम को ख़त लिख देता और वो फ़ौजें भेजते, या मैं मिस्र या इराक़ चला जाता। तुम अल्लाह से डरो और अपनी जानों पर रहम करो। अगर तुम मुझ पर रहम करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम खून रेज़ी बर्पा करोगे। फिर ये लोग वहाँ से चले गए और उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। हज़रत उस्मान ने मोहम्मद बिन मुसलमा को बुलवाया और उनसे फरमाया कि वो इन बागियों को लौटा दें, मगर उन्होंने कहा कि मैं साल में 2 मरतबा अल्लाह से झूठ नहीं बोलूँगा।